نہ کل اسلام کے مخلص تھے، نہ کل یہ پاکستان کے مخلص تھے، نہ یہ آج پاکستان کے مخلص ہیں۔ ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج کشمیر کے اندر یہ کھیلی جانے والی خون کی ہولی، جس کے پیچھے یہود و حنود پوری طرح کار فرما ہے، ہم اپنی حکومت وقت سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں، خدا را امریکہ کی ثالثی کی بجائے آپ اپنا نمایاں کردار ادا کریں۔ امت کی جانب دیکھو گے، آپ جان چکے ہیں سعودیہ کے بدبخت حکمران نے 20,000 مسلمانوں کے قاتل مودی کو سب سے بڑے سیولین اعزاز سے نواز کے اس نے 20,000 مسلمانوں کے خون کا شاہ عبداللہ اور شاہ سلمان بغیرت نے سودا کیا تھا۔ اس کی جانب نہ تکتے رہنا عمران خان صاحب، آپ تکو گے یو اے ای کے بدماش حکمران کی طرف جس نے اپنی پورے سرمایہ پہ اس کو مندر بنا کے چابیاں اس کے سپرد کی ہیں، اور اس کا امبیسڈر سفیر یہ کہہ رہا تھا یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، آپ اس کی طرف نہ تکیے گا، کویت کو نہ دیکھو، مصر کو نہ دیکھو۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو خان صاحب میں پھر محبت سے عرض کروں گا، کشمیر کی بہنیں، کشمیر کی مائیں، کشمیر کی بیٹیاں ریال کی طرف نہیں نظر اٹھا کے دیکھ رہی، ڈالر پاؤنڈ سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، بہنوں ماؤں بیٹیوں کو دیکھنا ہے۔ حاکم وقت آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، آج بھی جس بہن کا جوان بھائی مرا ہے وہ اس کو پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کا کفن دے رہی ہے، اس کے کفن کو دیکھنا۔ آج جس کی ماں کی آغوش میں معصوم بچہ پھول کی طرح اجڑا اور کٹا ہے، وہ پاکستان کے سبز ہلالی پرچم میں اس کی میت کو لپیٹ کر دفن کر رہی ہے۔ حاکم وقت یہ سن لو، اس لیے وہاں کی روتی ہوئی بہن نے کبھی سعودیہ کو نہیں پکارا، روتی ہوئی بہن نے کبھی کویت کے حاکم کو نہیں پکارا، روتی ہوئی ماں نے کبھی بھی مصر کے حاکم کو نہیں پکارا۔ اس کو پتا ہے کہ وہ بغیرتی کی نیند سو چکے ہیں، وہ شراب کی مستی میں مست ہو چکے ہیں، وہ زنا کی علت میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہ فلسطین لکھ کے دے چکے ہیں۔ کشمیر کی بیٹی کی نظر کل بھی پاکستان کے نوجوان پر تھی، پاکستان کے سپاہی پر تھی، پاکستان کے فوجی پر تھی، آج بھی اس کی نظر پاکستان کے بھائی پر ہے اور فوج کے ہر سپاہی پر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، فوج کے سپاہیوں، جنرلوں، بریگیڈیئروں، کرنلوں، میجروں، کیپٹنوں، ہم تم سے اس لیے پیار نہیں کرتے کہ تمہیں کوئی شرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ جنرلوں، کرنلوں، فوجیوں، سپاہیوں، ہم اس لیے تمہیں سلام نہیں کرتے اور پیار نہیں کرتے کہ تم اونچے ہو، ہم اس لیے پیار کرتے ہیں کہ محمد عربی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا ہند میں غزوہ ہوگا، اور سنو اس غزوے میں جو شامل ہے وہ پاکستان کی تعمیر کے لیے ایک اینٹ رکھنے والے سے لے کر یہ بوٹوں میں ملبوس، یہ وردیوں میں ملبوس اس قوم کا پہرا دینے والے یہ فوج کے نوجوان ہیں۔ کرنلوں، جنرلوں، ہمیں تم سے پیار ہے صرف اس لیے کہ جب غزوہ ہند کا اعلان ہوگا تم ہم سے آگے بھوگے، جب غزوہ ہند ہوگا تم ہم سے آگے ہوگے، اور جب تم آگے بڑھو گے ہم تمہیں سلام بھی کرتے ہیں، ہم پیار بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس لیے کسی پر کسی کی نظر ہوتی ہے، میری فوج پر محمد عربی کی نظر ہے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، اب وقت آ چکا ہے غزوہ ہند کے، ہم اس ماحول میں داخل ہو چکے ہیں، ہم داخل ہونے والے ہیں۔ حکمرانوں جاگتے رہنا، ہوشیار رہنا، خدا را ہوش کے ناخن لو۔ یہ آیات قرآنیہ کتابوں سے نکالنے والوں نے یہ پروگرام کیا ہے، جہادی آیات قرآنی آیات کی صورت میں
نصاب سے خارج کرانے والوں کی یہ سازش ہے خان صاحب، صورت نصاب سے خارج کرانے والوں کی سازش ہے، محراب و منبر کے تقدس کو پامال کرنے والوں کی سازش ہے۔ لیکن سنو، ہماری فوج پاکستان کی ہمیں فخر تھا، فخر ہے، فخر رہے گا۔ میری بیٹی ماں بہن کی عزت محفوظ ہے، اللہ رسول کے کرم سے تو فوج کی حفاظت سے ہے۔ میرے ملک کی سرحدیں محفوظ ہیں، اللہ رسول کے کرم سے تو فوج کی حفاظت سے ہیں۔ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ تھے اور ہیں، لیکن ہم اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھو، آگے بڑھو، ہم تمہارے بوٹ صاف کریں گے، آگے بڑھو، ہم تمہیں سلوٹ کریں گے، آگے بڑھو، آواز تو لگاؤ، مودی کو للکارو تو صحیح۔ خان صاحب، ہم نے کہا تھا تم نے فیاض چوہان کو، ہندوؤں کو گائے کا پیشاب پینے کی وجہ سے وزارت سے خارج کیا تھا، آج سمجھ گئے؟ تمہارے گماشتے رسول اللہ پر بھونکتے رہے، حرکت میں نہ آئے تم، دین پہ حرزہ شرائی ہوئی، حرکت میں نہ آئے تم ہندوؤں سے پیار تھا، چکھ لیا مزہ، سلامتی کونسل میں ووٹ دیا، چکھ لیا مزہ، کرتارپور کا بارڈر کھولا، چکھ لیا مزہ، بلا اپنے پاس بیٹھی ہوئی گھٹیا سوچ کی حامل موم بتی آنٹیوں کو، آواز دے لبرل سیکولر کیڑے مکوڑو ڈبو چودھریوں کو۔ اب امت میں وقت آ پڑا ہے میدان میں اتریں، لیکن میں بتاتا ہوں خان صاحب، کوئی اور آئے نہ آئے، اللہ کی قسم ہے وقت امت پہ آ چکا، اگر جب بھی آئے گا مسجد کا، مصلی کا، حضور کے دین کا چوکیدار آگے آگے بڑھ کے بتائے گا۔ ہم نے کھایا بھی نبی کے نام پہ تھا، اور آج خون بھی محمد یا ربی کے نام پہ لٹانے کے لیے تیار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، گویے نہیں بڑھیں گے، موم بتی آنٹیاں نہیں بڑھیں گی، یہ ملک ہے۔ اور یاد رکھو، دنیا میں جو سب کفر کے لیے خطرہ ہے وہ پاکستان ہے، اور کفر کے لیے خطرہ پاکستان کیوں ہے؟ اس میں ایٹم بم پڑا ہوا ہے، ایٹم بم پڑا ہوا ہے، اور ایٹم بم کی حفاظت بھی ضروری۔ اور ایٹم کو اب تھوڑی اس کی صفائی کرو، وہ ہل چل کر رہے ہیں، ان کو پتہ بتا دو کہ یہ ہم نے شادی بیاہوں کے لیے نہیں رکھا۔ مودی، یہ جب مصطفیٰ کے غلام نکلیں گے نا تو پھر تیرے مندروں میں گھنٹیاں نہیں بجے گی، پھر اللہ کی قسم مندر تیرا ہوگا، آذان رب کی ہوگی، مندر تیرا ہوگا، درود مصطفیٰ کا ہوگا، کوٹھے گھر تیرے ہوں گے، اور نغمے محمد عربی کے دین کے ہوں گے۔ یہ معاملہ حساس ہے، سینسٹیو ہے، ہم اس معاملے کے لیے کل بھی یکجا تھے، آج بھی۔ پھر کوئی پیٹا نہیں ہوگا، کوئی پیپا نہیں ہوگا، کوئی نونا نہیں ہوگا، کوئی کاکا نہیں ہوگا، پھر سارے نبی کے نوکر ہوں گے، حضور کے غلام ہوں گے۔ کشمیری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کے ان اجڑتے ہوئے سہاگوں اور روتی چلاتی ہوئی کو ذرا کھڑے ہو کے اپنی محبت کا اظہار کر کے بتائیے، ہم آپ کے ساتھ تھے۔ صرف شریف آدمی کھڑا ہو، باقی بیٹھے رہیں۔ ہم کل بھی کشمیر کے ساتھ تھے، آج بھی کشمیر کے ساتھ ہیں۔ خان صاحب، جہاد کا اعلان کرو، ہم سب سے پہلے لڑیں گے۔ افواج پاکستان، آپ آگے بڑھو، ہم آپ سے آگے بڑھیں گے۔ پاکستانی ہر نوجوان جان لٹائے گا، مال لٹائے گا، گھر لٹائے گا۔ ہمیں اپنی بہن بیٹی ماں سے زیادہ کشمیر کی بہن بیٹی کی عزت عزیز ہے۔ جزاکم اللہ۔ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔ میں نے آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کی، آپ نے اپنی محبتوں کا، چاہتوں کا اظہار فرمایا۔ یہ جذبے کو ہم نے بھولنا نہیں ہے، کیونکہ ہم بڑے حساس دور میں داخل ہو چکے اور ہو رہے ہیں۔
دنیا گھم گھما کے وہ تمہاری طرف آنا چاہتی ہے، لیکن ہم بتائیں گے غیرت مند وہ ہوتے ہیں جو پہلے بہنوں بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو وہ کشمیری نہیں ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں، وہ ہماری بیٹیاں ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں۔ ہم ان کی حفاظت کے لیے کل بھی تھے، آج بھی۔ اور میں تو یہ مجھ مخلصانہ مشورہ دوں گا خان صاحب، مذہبی طبقے کو آزمانے کا وقت آ گیا ہے۔ خان صاحب مذہبی طبقے کو آزمانے کا وقت آ گیا ہے۔ سلوشن تمہیں شاید شہباز شریف نہ دے، شاید زرداری صاحب نہ دیں، ہم سے سلوشن لے لو۔ کھڑا ہو جا، مودی کے پاؤں بڑے کمزور ہیں، کھڑا ہو جا، اس کے سامنے زمزم کے گھونٹ لگا کے بتا ان کو، اور گائے کا پیشاب پینے والوں، زمزم پینے والوں کا مقابلہ تمہاری بات بس کے بات نہیں ہے۔ یہ بھوکے لڑتے ہیں، یہ پیاسے لڑتے ہیں، ہم تیار ہیں۔ مذہبی طبقہ سب سے پہلے آگے بڑھے گا، لیکن اپنے کاموں پر نظر ثانی کرو۔ آیات قرآنیہ کو نکالنا چھوڑ دو نصاب سے، بزرگوں کی باتوں کو نکالنا چھوڑ دو نصاب سے، اور پھر اپنے آس پاس لنڈے کے انگریزوں کو، موم بتی آنٹیوں کو، ان سے مشاورت لوگے، بزدل بنو گے، بزدل بنو گے، بزدل بنو گے۔ شیر لے لیا نال رہ کے لے لئی بنے گا، بندے دیا پترا ساڑھے نال رہے، تینو دسیے للکاری دا کنجے۔ پریشان بندے منہ نیچے کرے، میں ذرا غیرت مند لوگوں سے مخاطب ہوں۔ ہم تجھے بتائیں، جینا مرنا رسول اللہ کے لیے ہوتا ہے، موت تو آنی